کا صدقہ ہے آپ چمک رہے ہیں تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور قیامت تک جو دنیا چمکتی رہے گی یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کہہ گئے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں۔ تو جو چمکا کس کا صدقہ؟ کس کا صدقہ؟ اور سب کو چمکاتے 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 یہ نور مکے میں پہنچ گیا۔ کہاں پہنچا؟ مکے میں، اور مکے میں ہاشمی گھرانے میں پہنچا۔ ہاشمی گھرانے میں عبد المطلب کے گھر پہنچا۔ جو چیز آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہ رہا ہوں وہ فٹ کیجئے گا۔ I am saying you listen me, it is a very good day. I am not saying you about of namaz. I am not saying you about of roza. I am not saying you about of zakat. I am not saying you about of hajj. I am saying you about of jashn Eid Miladun Nabi. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو چمکا مصطفیٰ کا صدقہ سب کو چمکاتا چمکاتا یہ نور ہاشمی گھرانے میں پہنچا۔ وہاں سے عبد المطلب کے گھر پہنچا۔ عبد المطلب کے گھر، عبد المطلب کے گھر پہنچ گیا تو مکے میں میٹنگ ہوئی۔ مکے میں میٹنگ ہوئی، کعبے کا متولی کون بنے گا، مکے کا سردار کون بنے گا؟ ابو جہل سوچ رہا مجھے بنا دے، ابو لہب سوچ رہا مجھے بنا دے، کفار سوچ رہے مجھے بنا دے، لیکن سب کی نظریں اگر ٹکی اور جمی تو کسی پر نہیں، بلکہ میٹنگ میں فیصلہ ہوا کعبے کا متولی اگر کوئی بنے گا، مکے کا سردار بنے گا تو عبد المطلب بنے گا۔ کون بنیں گے؟ عبد المطلب۔ میٹنگ ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، تو یہ عبد المطلب سے پوچھا تمہیں یہ عزت کہاں سے ملی؟ عزت ملی کہاں سے؟ تو کہا مصطفیٰ کا صدقہ، مصطفیٰ کا صدقہ۔ حضرات کعبے کے متولی بن گئے، مکے کے سردار بن گئے۔ کون بنے کعبے کے متولی؟ کون بنے؟ عبد المطلب بن گئے۔ اب کعبے کی دن میں بھی خدمت، شام کو بھی خدمت، صبح بھی خدمت، شام میں بھی خدمت، اور جو لوگ مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ جو مسجدوں میں جھاڑو لگاتے ہیں خوش نصیب، مسجد کو اللہ اکبر سچی نیت کے ساتھ کوئی عہدہ سنبھالتے ہیں وہ خوش نصیب، اللہ کی رضا کے لیے مساجد مدارس خانقاہوں میں کام کرتے ہیں وہ خوش نصیب۔ تو قسم خدا کی حضرت عبد المطلب اللہ کی رضا کے لیے کعبے کے متولی بن گئے۔ دن میں بھی خدمت، شام میں خدمت، رات میں خدمت، صبح میں خدمت۔ اب اچانک کعبے کی جو دیوار ہے نا اس سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ایک مرتبہ غیبی ندا آ گئی اللہ کی طرف سے۔ کیا ندا آئی؟ عبد المطلب جس جگہ تم بیٹھے ہو وہاں پہ پانی ہے، کدال ہاتھ میں لو اور وہاں پہ زمزم کا کنواں ہے اور پانی نکالو وہاں سے۔ حضرات آنکھ کھلی، کدال ہاتھ میں لی اور پانی نکالنے کی شروعات کر دی۔ صبح سے شام تک عبد المطلب پانی نکال رہے ہیں۔ آپ نے یہ تو سن رکھا ہے کہ حضور آئے تو برکتیں آئی، رحمتیں آئی، یہ آئی۔ میں حضور سے پہلے کی برکتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور آئے نہیں تھے، برکتیں پہلے شروع ہو گئی تھی۔ یہ تو آپ سنتے رہتے علماء سے کہ یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا، یہ تو حق ہے، سب کچھ ہوا مصطفیٰ کے آنے پہ۔ ارے تو مصطفیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ آنے سے پہلے رحمتیں اتر گئی تھی، آنے سے پہلے برکتیں۔ حضرات عبد المطلب صبح سے شام تک کدال لے کے پانی نکالنے کی کوشش کر رہے، نکل نہیں رہا۔ دوسرے دن پھر کوشش کر رہے، نکلا نہیں۔ تیسرے دن پھر کدال ماری، نکلا۔ تیسرے دن سجدے میں گر گئے، یا اللہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ کدال مارتا رہوں گا، پانی نکالتا رہوں گا، صبح سے شام تک یہی کام کرتا رہوں گا۔ ایک منت مانگ لی، عرض کی مولا اگر تو پانی دے دے گا، زمزم کا کنواں یہاں پہ مجھے دے دے گا، اور زندگی میں 10 بیٹے تو اگر مجھے دے دے گا تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا، ایک بیٹا تیری راہ میں۔ اتنی منت کو مانگا اور جب کدال ماری پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اب ان لوگوں سے پوچھو جو کہتے ہیں منت ناجائز، منت اب کس نے کہہ دیا منت ناجائز ہے؟
منت ناجائز ہوتی تو تمہارے میرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کبھی بھی منت مانگتے نہیں. اگر مانگ بھی لی تھی تو خدا اس کو قبول نہیں فرماتا. اس کا مطلب منت مانگنا جائز ہے، تبھی تو پانی بھی نکلا اور خدا نے اس کو قبول بھی فرما لیا. منت مانگنا جائز ہے. حضرات تو پانی نکل پڑا. اب صبح بھی پانی پی رہے ہیں، شام کو بھی پانی پی رہے ہیں، پورا مکہ پانی پی رہا ہے. اب یہ کون سا زمزم ہے آپ جانتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے جو زمزم نکلا تھا. حضرت حاجرہ بیٹھی تھی جہاں کعبہ موجود ہے، وہ اللہ اکبر وہ پانی تھا. اب خاندان بنو جھرم یہاں سے گزرا تھا. اللہ اکبر، انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت لی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ پانی موجود ہے، ہم یہاں پہ اپنا خیمہ گاڑ لیں، یہیں پہ رک جائیں. تو حضرت حاجرہ نے ایک شرط لگائی تھی، رکنے کی اجازت تو دیتی ہوں لیکن اس کنویں پہ کبھی لڑنا مت، جھگڑنا مت، محبت سے کام لیتے رہنا. اللہ اکبر، اس بات کو اس وقت تو مانا، لیکن حضرت اسماعیل کی شادی بھی خاندان بنو جھرم میں ہو گئی تھی. تھوڑے زمانہ گزرا تھا کہ یہ کنویں کے پیچھے لڑنے لگ گئے، جھگڑنے لگ گئے. تو ایک وقت وہ آیا کہ یہ کنواں ہیروں سے، جواہرات سے، دیگر چیزوں سے اس کنویں کو پاٹ دیا گیا. ایک زمانے تک یہ زمزم کا کنواں بند تھا. ایک زمانے تک یہ زمزم کا کنواں بند تھا. یہ واپس آج کھلا ہے. جب حضرت عبد المطلب نے کدال ماری ہے تو پانی بھی دنیا کو قیامت تک ملے گا. زمزم تو یہ کسی کا صدقہ نہیں، تمہارے میرے نبی کا صدقہ ملے گا، کیونکہ کنواں تو بند ہو چکا تھا. حضرات اللہ اکبر، دنیا پانی پی رہی ہے، سب پانی پی رہے ہیں. ایک وقت وہ آیا کہ پھر کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے حضرت عبد المطلب بیٹھے. پھر حضرات نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، پھر غیبی نیند آئی. پھر غیبی نیند آئی. عبد المطلب، ہم نے تمہارا کہنا مانا، تم اپنی بات پوری کرو. اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا تھا. عبد المطلب کو پانی بھی دے دیا تھا اور 10 بیٹے بھی اللہ نے عطا فرما دیے تھے. 10 بیٹے بھی. غیبی نیند آئی، ہم نے تمہارا کہنا مانا، تم تمہارے وعدے کو پورا کرو. کون سا وعدہ؟ ایک بیٹا راہ خدا میں قربان ہوگا. حضرات اللہ اکبر، جب اس بات کو سنا، بیٹا آج ہم سے بکرا قربان نہیں ہوتا، آج ہم سے مال راہ خدا میں قربان نہیں ہوتا. ادھر تو بیٹے کی بات تھی. اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آنسو جاری ہونے کے بعد گھر پہ جب پہنچے تو 10 بیٹے موجود تھے. اللہ اکبر کبیرہ، 10 بیٹے موجود. آنکھوں میں دیکھے آنسو ابو کے. 10 بیٹے ایک آواز میں بولے، ابو جان آپ کو کس بات نے رلایا ہے، کس بات نے تکلیف دی ہے، کس بات نے غم زدہ کر دیا ہے؟ ہر غم گوارا ہے، لیکن آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں. تم نے پالا ہے ہمیں، تکلیف اٹھا کے یہاں تک پہنچایا ہے ہمیں، تکلیف اٹھا کے جوان کیا ہے ہمیں. اور یقیناً کوئی بھی باپ ہو حضرات بڑی مشکل سے اولاد کو پالا کرتا ہے، بڑی مشکل سے اولاد کو جوان کیا کرتا ہے. وہ بدنصیب اولاد ہے جو اپنے باپ کو گالیاں بکتی ہے، وہ بدنصیب اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمتیں نہیں کرتی. ان لوگوں کو یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے وہ حنفی مسجد میں نہیں، جامع مسجد میں نہیں، اجمیر شریف کی صندلی مسجد میں نہیں، شاہجہانی مسجد میں نہیں، اکبری مسجد میں نہیں. ارے تم رگڑ رگڑ کے کعبے میں چلے جاؤ اور رگڑ رگڑ کے سجدہ کر کے مر بھی جاؤ گے. اگر تم نے ماں باپ کو تکلیف دی ہے تو تمہارا ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہ ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ایک کو دیکھا حضرت 5000 کی چادر لیے ہوئے غریب نواز کے دیار پہ، غریب نواز کے مزار پر. اللہ اکبر حضرات، ہم نے اس کی تعریف کری، بڑا اچھا غلام ہے غریب نواز کا، 5000 کی چادر لے کے چل رہا ہے. پیچھے سے دامن پکڑ لیا کہ مولانا کس کی تعریف کر رہے ہو؟ کہا ہم نے اچھا کام دیکھا اس کی تعریف کر رہے. کہا اس کا بیک گراؤنڈ تو دیکھو. کہا کون سا بیک گراؤنڈ؟ ہم نہیں جانتے. کہا یہاں تو 5000 کی چادر لے کے آ گیا، لیکن اس کی ماں کو جا کے دیکھو، اسے سردی کے اندر ماں کو 50 روپے کی چادر نصیب نہیں. میں نے کی لعنت ہو تجھ پر، تجھ سے
गरीब नवाज खुश नहीं हो सकते, निजामुद्दीन खुश नहीं हो सकते, अलाउद्दीन खुश नहीं हो सकते, ताजुद्दीन खुश नहीं हो सकते, कुतुबुद्दीन खुश नहीं हो सकते। अगर तुझे गरीब नवाज को खुश करना है तो पहले अपने गांव के मार्केट में चला जा। मार्केट में जाने के बाद एक चादर ले ले 50 रुपए की, चादर ले ले 100 रुपए की, और अपनी बूढ़ी माँ को वो चादर उड़ा दे। कसम खुदा की, तेरी माँ अगर चादर ओढ़कर मुस्कुरा गई तो गरीब नवाज मुस्कुरा जाएंगे, गरीब नवाज मुस्कुरा जाएंगे, और गरीब नवाज मुस्कुरा गए तो खुदा खुश हो जाएगा। गाली बकते हो माँ बाप को, फिर कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का झंडा नहीं छोड़ेंगे, नबी का अल्लाहु अकबर कबीरा सुन्नत नहीं छोड़ेंगे। हजरात कितनी भी सुन्नतें अदा कर लो, कितने झंडे एक नहीं 1000 ले लो, वो कबूल नहीं हो सकते अगर माँ बाप नाराज है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं, किसी को ये पता करना है कि माँ बाप राजी है नाराज, तो अपने घर में चला जा, वालिदैन को देख ले। जिसके माँ बाप नाराज है तो खुदा नाराज है, जिसके माँ बाप राजी है तो खुदा राजी है। इसलिए अपने माँ बाप को राजी कीजिए। ये बात आ गई इसलिए अर्ज कर दिया। कहाँ थे अपन, पता है कुछ? मैं तो भूल गया। 10 बेटे माशाअल्लाह, 10 बेटे अल्लाह ने अता कर दिए, और जमजम का कुआं भी पहुंच गए घर। और घर पहुंचने के बाद देखा 10 बेटे, आंखों में आंसू बाप की। कहा, अर्ज किया, अब्बू जान क्या बात है, आप रोते क्यों हैं? कहा, बेटा ये जो जमजम का पानी पी रहे हो ना, बहुत मीठा लगता है ना, अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा है ना इसका स्वाद, इसका जायका, क्या ये ऐसे नहीं मिला है? अर्ज किया, अब्बू जान कैसे मिला है? कहा, मैंने मन्नत मांगी थी, पानी निकल नहीं रहा था 3 दिन तक, कि मुझे पानी दे दिया मौला, 10 बेटे दे दिए, तो एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूंगा। अब एक बेटा कुर्बान करने की बारी है, इसलिए रो रहा हूं, किसको कुर्बान करूं? 10 बेटे वापस अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं कि अब्बू जान गमज़दा होने की जरूरत नहीं, तकलीफ में पड़ने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 बेटे हाजिर हैं, जिसको चाहो राहे खुदा में कुर्बान कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल का कोई होता तो दीवार कूद के ऐसा भागता कि कभी जिंदगी में घर नहीं लौटता, वो घर दूसरी जगह बसा लेता, लेकिन घर नहीं आता, क्योंकि हजरात जान बहुत प्यारी होती है। लेकिन इधर तो कसम खुदा की दीन का मामला था, सब दीनदार थे। अब्दुल मुत्तलिब दीनदार, उनके बेटे दीनदार। हजरात मोहतरम ये बात हो गई तो छोटा सोच रहा है, मुझे जैसे आज हमारे बच्चे सोचते हैं ना कि मुझे पार्क में टहलाने ले जाएं, मुझे अल्लाहु अकबर वहाँ घुमाने ले जाएं, तो इसी तरीके से कुर्बान होने के लिए कभी छोटा उछलता है, कभी बड़ा उछलता है कि मेरा नंबर आ जाए, 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 राहे खुदा में मैं कुर्बान हो जाऊं। हजरात फिर आंसू निकल रहे हैं, किसको कुर्बान करूं? छोटा करूं तो बड़ा नाराज, बड़ा करूं तो छोटा नाराज, किसको कुर्बान करूं? हजरात बात ये हुई, मक्का जमा हो गया। कहा, क्यों परेशान हो रहे हो अब्दुल मुत्तलिब? का बात ऐसी ऐसी है, मन्नत मांगी थी, मन्नत पूरी हो गई, 10 बेटे भी दे दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बेटा कुर्बान करना है। कहा, जो मक्के का दस्तूर है उसको करिए ना। कहा, क्या दस्तूर है? कि कुरा डालिए, जिसके नाम का कुरा आ जाए उसको राहे खुदा में कुर्बान कर देना। जब कुरा डाला तो नाम किसी और का नहीं आया, सबसे चहीते बेटे अब्दुल्ला का आ गया। सुभान अल्लाह, सबसे चहीते बेटे अब्दुल्ला का आ गया। और अब्दुल्ला जानते हो कौन है? हुजूर के वालिद। अब्दुल्ला का जब नाम आया तो अंदाजा कीजिए, गौर फरमाने का मकाम है, हजरत मोहतरम सोचने का मकाम है। हजरत अब्दुल्ला का जब नाम आया तो बेटे बाप ने छुरी हाथ में ली, जो ज़िबा करने के साजो सामान थे वो हाथ में लिए और कुर्बान गाह की तरफ चल दिए। बेटे को लिटा दिया, कुर्बान करने के लिए तैयार, कुर्बान गाह में ले गए। कौन सी कुर्बान गाह? मुस्तफ़ा के आने से पहले वहाँ बेवाओं को बेइज्जत किया जाता था, लोगों के कत्ल किए जाते थे, वो कुर्बान का लिटा दिया। जैसे हजरत इब्राहिम ने लिटाया था हजरत इस्माइल को, ऐसे लिटा दिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। छुरी तैयार कर ली, लेकिन आंखों से आंसू जारी है। कुछ लोग वापस आ गए, कहा, क्या कर रहे हो अब्दुल मुत्तलिब? इतने हसीन बेटे को ज़िबा कर रहे हो, इसने हसीन बेटे को कुर्बान कर रहे हो? कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारा कहना मानूं या खुदा का कहना मानूं? तो कहा, लोगों ने कहना तो खुदा ही का मानना है, लेकिन हमारा एक मशवरा है, कबूल कर लो तो। बोले, कौन सा मशवरा? कि यहाँ से 250 मील की दूरी पर एक औरत रहती है, इल्म नुजूम रखती है, हो सकता है वो कोई रास्ता बता दे और तुम्हारी मन्नत भी पूरी हो जाए, तुम्हारा बेटा भी बच जाए।
حضرات عبد المطلب نے جب سنا، سننے کے بعد اہل فجر ہی سواری پر سوار ہوتے ہیں رات کے اندر ہی، اور فجر کی نماز کے وقت وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں علم نجوم رکھنے والی عورت کے پاس۔ صبح اہل فجر کی نماز کے بعد جب لوگوں کا وہاں پہ جماوڑا دیکھا، لوگوں کا حضرات وہاں پہ پبلک دیکھی، بہت پبلک دور و دراز سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آتی تھی علم نجوم رکھنے والی عورت کے پاس۔ حضرات جیسے ہی اس عورت نے دروازہ کھولا، حضرت عبد المطلب کو سامنے پایا، کہا تم کون ہو؟ کہا عبد المطلب ہوں، میں کعبے کا متولی ہوں، مکے کا سردار ہوں، لیکن اللہ اکبر ایک پریشانی تمہارے دروازے پر لے کر آئی ہے۔ وہ پریشانی یہ ہے کہ پانی نکل نہیں رہا تھا، میں نے 3 دن تک کوشش کی، جب پانی جب نکلا، جب میں نے منت مانگی تھی یا اللہ 10 بیٹے دے دیجئے تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا، یا اللہ میری منت اللہ نے سن لی، 10 بیٹے بھی دے دیے، اب قربان کرنا ہے مجھے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کوئی بیچ کا راستہ آپ نکالو گی، بیچ کا راستہ آپ نکالو گی۔ حضرات محترم اب کیا بولتی ہے علم نجوم رکھنے والی عورت؟ کیا بولتی ہے؟ سونا ہے تو سو جائیے جا کے، ورنہ تھوڑا توجہ رکھیے، بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا علم نجوم رکھنے والی عورت 250 میل، یہ علماء کو سنانے نہیں آیا، علماء سب میرے سر کے تاج ہے الحمدللہ، آپ کو سنانے آیا ہوں، لیکن حضرات تھوڑی بات چیت ہوتی ہے تو ڈسٹرب ہوتا ہے، ذہن ادھر ادھر منتشر، وہ میری عادت ہے الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعا ہے۔ یہ تو حضرات 100 200 500 بیٹھے ہیں، 5 ہزار کا مجمع بھی ہوتا ہے، تو حضرات ایک پبلک کو نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کہیں وہی آدمی بات نہیں کر رہا ہو، پورا مجمع اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، اندھیرے میں بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی ٹوکنا پڑتا ہے، وہ ٹوکنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرات آپ کو اگر ٹوک رہے ہیں کوئی، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے بغل والا بات کر رہا ہے اور کوئی بات کوئی عالم پہنچا رہا ہے، اگر وہ بات اگر کہنے سے رہ گئی تو حضرات محترم اس کے دماغ میں اگر فٹ نہ ہوئی تو اس کا گناہ آپ پر جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ بغور سماعت کرتا اور کوئی نیکی کی بات اللہ اکبر کبیرہ وہ تختی دل پر لے کے جاتا تو قسم خدا کی وہ عمل کر لیتا تو اس کا بھی بیڑا پار، پوری محفل کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو علم نجوم رکھنے والی عورت 250 میل کی دوری پر حضرت عبد المطلب گئے، عبد المطلب پہنچے تو وہ عورت بولی کہ جس بچے کو آپ کو قربان کرنا ہے، جس بچے کو آپ کو قربان کرنا ہے، جو کہہ رہے ہو کہ بچے کو قربان کرنا ہے، وہ بچہ لائیے، وہ بچہ دکھائیے۔ اب حضرت عبداللہ تو ساتھ میں گئے تھے، حضرت عبداللہ کون ہے یہ بتائیے؟ حضور کے والد، حضرت عبداللہ حضور کے والد۔ حضرات جب عورت آئی تھی دروازے کے باہر تو بے پردہ آئی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، بے پردہ، حیا کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن عبد المطلب سے جب بولی کہ کوئی بچہ ہے جو بچہ آپ قربان کرنا چاہتے ہو، اس بچے کی شکل دکھائیے۔ جب شکل دیکھی حضرت عبداللہ کی، الٹے پیر بھاگ گئی، الٹے پیر بھاگ گئی۔ پہلے تو بے پردہ آئی تھی، ننگے سر آئی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی نظر عبداللہ کے چہرے پر پڑی، الٹے پیر بھاگتی ہے، روپٹا سر پہ ڈال کے آتی ہے، بالوں کو چھپا کے آتی ہے، حیا کے ساتھ آتی ہے، باادب آتی ہے، ادب کے ساتھ آتی ہے، اللہ اکبر، اور دنیا والوں سے کہتی ہے، عبد المطلب سے کہتی ہے، اس عورت کے اس آدمی بچے کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو کہ یہ بچہ قتل ہوگا؟ ارے یہ بچہ میں نے دیکھ لیا، قتل ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، دنیا کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے آیا ہے، قتل ہونے سے بچانے قتل ہونے سے بچانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ دنیا کی کسی تلوار میں طاقت نہیں کہ عبداللہ کو قتل کر دے، خنجر میں طاقت نہیں عبداللہ کو قتل کر دے، زہر میں طاقت نہیں عبداللہ کو قتل کر دے، اس لیے کہ میں نے دیکھ لیا یہ بچہ جو ہے قتل ہونے کے لیے نہیں، یہ تو سہارا بن کر آیا ہے، مددگار بن کر آیا ہے۔ کہا مطلب کیا ہے؟ صاحب بتائیے۔ کہا جو نور مصطفیٰ، قسم خدا کی آخری پیغمبر آئے گا، رسول اعظم آئے گا، وہ عبداللہ کی پشت مبارک میں چھپا ہوا ہے، اس لیے کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا، کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ کافر راستہ تو بتائیے منت پوری کیسے ہوگی؟ اب وہ عورت بولی کہ تمہارے یہاں خون، جو انسان کا خون ہوتا ہے، اس کے بدلے میں کیا فدیہ دیا جاتا ہے؟ بولے 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں۔ کتنے اونٹ؟ بولے 10 اونٹ جا کے مکے میں ذبح کیجئے، اور جب تک نام اونٹوں کو نہ آ جائے اونٹ قربان کرتے رہنا۔ حضرت عبد المطلب پہنچے مکے، 10 اونٹ قربان کیے،
نام عبداللہ کا آیا. پھر 10 اونٹ قربان کیے, نام عبداللہ کا آیا. پھر 10 اونٹ قربان کیے, نام عبداللہ کا آیا. پھر 10 اونٹ قربان کیے, نام عبداللہ کا آیا. 9 مرتبہ 10 اونٹ قربان کر دیے. کتنے ہو گئے؟ کتنے؟ گر گئے سجدے میں. کیونکہ اونٹ قربان کرنا, ایک اونٹ قربان کر کے دیکھو, پتہ نہیں حضرات محترم, اللہ اکبر سوچو گے کہ میں نے کتنا بڑا راہ خدا میں مال خرچ کر دیا. ادھر تو 90 اونٹ قربان کر دیے, سجدے میں گر گیا. عرض کی مولا اتنی طاقت نہیں ہے کہ اونٹ قربان کرتا چلا جاؤں گا, اونٹ قربان کرتا چلا جاؤں گا, اونٹ قربان کرتا چلا جاؤں گا. نام عبداللہ کا آتا چلا جا رہا ہے, لیکن اب دوبارہ جب دعا مانگ کر, آج ہم دعا نہیں مانگتے جبھی تو پریشان ہے, جبھی تو تکلیف میں ہے, جبھی تو مصیبت زدہ. تو دے دے, تو دے دے, تو دے دے, تو دے دے, رئیس صاحب دے دے, رئیس زادہ دے دے, ٹھیکیدار دے دے, امیر زادہ دے دے. خدا کی بارگاہ میں جاتے نہیں, مسجد میں مانگنے. خدا پر بھروسہ نہیں, دنیا دار پر, رئیس زادے پر, ٹھیکیدار پر, امیر زادے پر, نیتا پہ زیادہ بھروسہ ہے. سیٹھ صاحب دے دیں گے, کام بن جائے گا. اللہ اکبر. ارے سیٹھ صاحب کے دروازے پر جاؤ گے نا تو 2 بجے جاؤ گے تو وہ کہیں گے 3 بجے آنا, 3 بجے جاؤ گے تو وہ کہیں گے 5 بجے آنا, 5 بجے جاؤ گے تو وہ کہیں گے 10 بجے آنا. اور زیادہ مانگو گے تو سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے. لیکن خدا سے مانگنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. 2 بجے مانگو, 3 بجے مانگو, 5 بجے مانگو. سیٹھ صاحب تو زیادہ مانگنے سے ناراض رہتے ہیں, لیکن خدا سے جتنا مانگتے چلے جاؤ گے اتنا ہی خدا عطا کرتا چلا جائے. خدا سے مانگیے, رب سے مانگیے جو عبد المطلب مانگتے تھے. حضرات محترم ساری چیزیں پھر مانگی کہ اللہ کب تک قربان کروں, جیسے ہی دعا مانگی. اب جو واپس اللہ اکبر قرآن ڈالا تو حضرات محترم اب عبداللہ کا نام نہیں, اونٹوں کا نام آ گیا. اب عبداللہ کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 100 اونٹ. کتنی اونٹ؟ 100 اونٹ ہو گئی. اب جب 100 اونٹ ہو گئی تو مکے کی ہر لڑکی چاہتی تھی میرا نکاح عبداللہ کے ساتھ ہو جائے. رئیس زادے کی لڑکی چاہتی تھی میرا نکاح عبداللہ کے ساتھ ہو جائے. بادشاہ کی لڑکی چاہتی تھی میرا نکاح عبداللہ کے ساتھ ہو جائے. سب چاہتے تھے. ایک مرتبہ ایک لڑکی ملی اور عرض کرنے لگی حضور والا آپ مجھ سے نکاح کر لے, اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں گے تو میں 100 اونٹ آپ کو انعام میں دوں گی, 100 اونٹ آپ کو انعام میں دوں گی. حضرات پردہ ڈال دیا حضرت عبداللہ نے اپنے چہرے پر کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتا, میرا نکاح کرنے والے میرے گھر میں بڑے موجود ہیں, میں اس بات کو اللہ اکبر فیصلہ خود نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بکری چرا رہے تھے, یہاں تک کہ وہ جو یہودی تھے جو 250 میل کا سفر طے کر کے گئے تھے, اس عورت کے پاس وہاں اپنے نہیں تھے, دشمن بھی تھے. انہیں پتہ چل چکا تھا کہ جو نور مصطفیٰ ہے اسی کی پشت مبارک میں چھپا ہوا ہے. جب پتہ چلا تو حضرت عبداللہ بکری چرا رہے تھے. انہوں نے سوچا اکیلا ہے, موقع اچھا ہے, وار کر دو, قتل کر دو تاکہ نور مصطفیٰ ہی نہ آئے, مصطفیٰ ہی نہ آئے, آخری پیغمبر ہی نہ آئے. حضرات محترم وار کرنا چاہا, ہزاروں تلواریں آ گئی تھی کہ عبداللہ کو قتل کر دیا جائے, لیکن اللہ کی طرف سے ہزاروں فرشتے ان کی مدد کے لیے آ گئے اور ان کو بچا لیا. ایک بزرگ, بہت جلدی پہنچا رہا ہوں, بیچ میں کئی باتیں میں نے چھوڑ دی, وقت نہیں ہے حضرات, ورنہ 20-25 منٹ کی باتیں تھی. تقریر الحمدللہ حضرات محترم پہلے شروع ہوتی. بہرحال کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی حضرات ایسا کہ آپ یہ سوچیں کیا کیا رہ گیا, لیکن اللہ اکبر کبیرہ بالکل اختتام پہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دور سے ایک بزرگ تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا بات ہے اس عبداللہ میں. 3 مرتبہ بچ گیا, ایک مرتبہ قربان گاہ میں لے گئے تھے تب بچ گیا, دوسری مرتبہ لڑکی کے وار سے بچ گیا, تیسری مرتبہ ابھی ہزاروں تلواریں آ گئی تھی پھر بچ گیا. اب سوچ رہے ہیں میں اپنی بیٹی کا اگر نکاح کروں گا تو اسی عبداللہ سے کروں گا. حضرات میٹنگ کی گھر والوں سے کہ مجھے عبداللہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے, اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے. حضرات محترم اندازہ کیجئے, گھر والوں نے کہا کس سے کرنا نکاح؟ کہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے کرنا ہے. کہا وہ عبد المطلب کعبے کا متولی ہے, مکے کا سردار ہے, اور تم اس سے نکاح کرو گے؟ تم بکری چرانے والے ہو. کہا نہیں, میں تو اس کی چوکھٹ پہ جاؤں گا, اس کے دروازے پر جاؤں گا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی چوکھٹ پہ جانے والا کبھی خالی نہیں لوٹا ہے, مایوس نہیں لوٹا ہے, بے سہارا نہیں لوٹا ہے. فجر کے وقت حضرت وہب ان کے دروازے پر پہنچے. عبد المطلب نے دروازہ کھولا, اندر لیا, لینے کے بعد پانی پلایا, ناشتہ کرایا. بولے اب کیا چیز تمہیں میرے دروازے پر لے کے آئی ہے؟
عرض کیا حضور میری بیٹی جوان ہو چکی ہے اور تمہارا بیٹا جوان ہو چکا ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے بیٹے کے لیے لے کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں میری بیٹی تمہارے گھر میں آ جائے۔ عبد المطلب بولے اچھا تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرات نام سنو گے تو تڑپ جاؤ گے۔ حضرت وہب بولے میری بیٹی کا نام ہے آمنہ، آمنہ، امن والی، چین والی، سکون والی۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے کا نام عبداللہ، آمنہ۔ جیسے ہی عبد المطلب نے آمنہ کا نام سنا کھڑے ہو گئے، کہا مبارک ہو، آمنہ نام ہے تمہاری بیٹی کا، اس بچی کو تو میں خود تلاش کر رہا تھا، اگر 3 دن تک تم اس بچی کا رشتہ لے کر نہیں آتے تو 3 دن کے بعد میں تمہارے گھر پہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر خود آنے والا تھا۔ کہا مجھے منظور ہے، کہا شادی کی تیاری کرو۔ کس کی تیاری؟ شادی کی۔ اس کی حضور بارات کب آ رہی ہے؟ فرمایا 3 دن کے بعد بارات آ رہی ہے۔ کتنے دن کے بعد؟ کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد بھی کوئی بارات جاتی ہے؟ یہاں تو 6 مہینے تک منگنی نہیں ہوتی ہے، بھیا جا رہا ہے، بھابھی جا رہی ہے، چچی جا رہی ہے، جب کہ گھر کے لڑکی کو برباد نہ کر دیں، لڑکی والے کو جب تک منگنی نہیں ہوتی ہے، جب تک حضرات یہ معاملات نہیں ہوا کرتے ہیں۔ حضرات حضرت عبد المطلب اللہ اکبر کعبے کے متولی، حضرت کتنے بڑے حضرات مالک، لیکن یہ بات سوچئے کہ کتنی ہمارے اور آپ کے لیے درس اور عبرت سبق ہے۔ کسی بچی کے گھر کو برباد مت کیجیے کہ اس کے گھر کو اللہ اکبر برباد کرنے کی سوچے، ایسا شریعت پیغام نہیں دیتی ہے، شریعت حکم نہیں دیتا، اسلام حکم نہیں دیتا۔ آپ حضرات جلد سے جلد نکاح کیجئے، کم سے کم براتیوں کو لے کے جائیے، کم سے کم جہیز مانگیے، تو یہ میرے سرکار کی سنت ادا ہوگی، بیٹی کا گھر بستا ہوا نظر آئے گا، بیٹی کا گھر آباد ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تمہارے گھر میں 3-4 بیٹے ہیں تو جمعے کے دن حنفی مسجد میں اللہ اکبر عادل صاحب سے مائک لے لو، لینے کے بعد پورے راجنند گاؤں میں یہ اعلان کر دو میرے گھر میں 4 بیٹے موجود ہیں، اللہ نے مجھے دولت سے بھی نوازا ہے، عزت سے بھی نوازا ہے، شہرت سے بھی نوازا ہے، وقار سے بھی نوازا ہے، میں 4 بیٹوں کے لیے اگر لڑکی لے کے آؤں گا تو کسی کروڑ پتی باپ کی لڑکی لے کے نہیں آؤں گا، میں تو غریب لڑکی دیندار لے کے آؤں گا، رکشہ پولر کی لڑکی لے کے آؤں گا، جو دیندار ہوگی، جو نمازی ہوگی، جو پرہیزگار ہوگی، جو پردے والی ہوگی، جو ادب والی ہوگی، جو حیا والی ہوگی۔ قسم خدا کی اگر تم نے لڑکے کے لیے کروڑ پتی لڑکی جو بے حیا، بے پردہ، ناچ گانے والی، گھومنے والی ڈھونڈ لی، تمہارا گھر برباد ہو جائے گا، اور تم نے اپنے مالدار بچے کے لیے دیندار لڑکی کا انتخاب کر لیا، تمہارے گھر میں اگر دیندار لڑکی آ گئی تو تمہارا گھر جنت کا گہوارہ بنتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حضرات محترم اس بات کو فالو کرنا چاہیے۔ نکاح ہو گیا، اس بات کو نکاح 3 دن کے بعد، کیا کہا حضرت عبد المطلب نے؟ 3 دن کے بعد بارات آ رہی ہے۔ حضرات اب باراتی کتنے باراتی؟ تعجب کریں گے آپ، 7 باراتی حضرت عبد المطلب لے کے گئے۔ کتنے باراتی؟ 7 بارات۔ حضرات حضرت وہب نے اپنی بیٹی کی سیرت کا خطبہ پڑھا اور وہب نے فرمایا عبد المطلب میری بیٹی وہ ہے جس نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ حضرت عبد المطلب بولے ٹھیک ہے تمہاری بیٹی نیک ہے، لیکن میرا بیٹا بھی وہ ہے جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے۔ حضرات ادھر عبداللہ ادھر آمنہ، دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد جب 6-7 دن گزر گئے تو حضرت وہب نے خبر پہنچائی بیٹی کو دیکھنے دل چاہ رہا ہے، بیٹی دیکھنا چاہتا ہوں، بیٹی میری کیسی رہ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب بیٹی کی بات آئی تو ادھر حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو روانہ کیا۔ جب آمنہ گھر پہ پہنچی تو باپ نے پیشانی کو چوم لیا، ماتھے کو چوم لیا۔ اے آمنہ خسرال میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ عرض کی ابو جان پریشانی تو کچھ نہیں، لیکن ایک عجیب منظر دیکھا، ایک بہت عجیب غریب منظر دیکھا۔ کہا کیا منظر دیکھا؟ کہ منظر یہ دیکھا کہ آج تک ایسا نہ دیکھا۔ کہ کیا منظر دیکھا؟ کہ جب میں گھر پہ آ رہی تھی تو آسمان کی بلندیاں مجھے سلام کر رہی،
زمین کی بستیاں مجھے سلام کر رہی تھی، بکریاں میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، کہہ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درخت جب آ رہے تھے، جھک رہے تھے، کہہ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پتھر، درخت اور سب چیزیں درود پاک پڑھتے ہوئے نظر آ رہے۔ اللہ اکبر، واپس بیٹی کو چوم لیا، پیشانی کو چوم لیا۔ حضرت وہب نے کہا بیٹی مبارک ہو، جس دن کا انتظار تھا اللہ نے وہ مبارک دن دکھا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ میں سمجھ گیا کہ جو نور مصطفیٰ عبداللہ کی پشت انور میں تھا اب عبداللہ کی پشت انور میں نہیں، تیرے شکم انور میں منتقل ہو چکا ہے، شکم مادر میں آ چکا ہے۔ حضرات محترم، عورتیں ملنے کے لیے جب لڑکی پیر میکے میں پہنچتی ہے تو عورتیں آتی ہیں۔ حضرات جب عورتیں گھر پہ پہنچی تو کیا دیکھا کہ پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو چکا ہے، پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اندازہ کیجئے، اندازہ کیجئے حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کے بعد جب اس بات کو سنا کہ کمرہ معطر ہو چکا ہے، حضرات 4-5 مہینے تک حضرت عبداللہ ان کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد جب جو بیٹے تھے وہ اپنی تجارت کے لیے جا رہے تھے تو بیٹوں کے ساتھ حضرت عبداللہ نے بھی عبد المطلب سے کہا میں بھی تجارت کے لیے جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ سے منع کر رہے تھے عبد المطلب، بیٹے تم تجارت کے لیے مت جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ بیٹے ہیں 9 بیٹے، یہ چلے جائیں گے لیکن تم تجارت کے لیے مت جاؤ، تم ابھی گھر پہ ہی رہو۔ کہا نہیں، بڑے بھائی کمائے چھوٹا بھائی نہ کمائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، میں بھی تجارت پر جاؤں گا۔ حضرات اندازہ کیجئے، 9 بیٹے بھی چلے گئے، عبداللہ بھی چلے گئے۔ تھوڑا دن واپس ریٹرن ہو رہے تھے، لوٹ رہے تھے، لوٹتے سمے کیا عجیب منظر ہوا۔ اچانک عبداللہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور انتقال بھی کر جاتے ہیں، وہی تدفین ہو جاتی ہے۔ اب گھر پہ جب حضرت عبد المطلب کے بیٹے 9 پہنچے لیکن سب بیٹے پہنچ گئے تھے، حضرت عبداللہ کا پتہ نہیں تھا۔ عبد المطلب پوچھ لے بیٹے، سب بیٹے آ گئے، عبداللہ کدھر ہے میرا؟ عبداللہ کدھر ہے؟ عبداللہ کا تو وصال ہو چکا تھا۔ بتاتے کیسے؟ آخر میں بتایا کہ عبداللہ کا تو وصال ہو چکا ہے۔ اس بات کو آمنہ نے سنا تو اللہ اکبر بے ہوش ہو گئی۔ عبد المطلب کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ حضرت آمنہ کو جب ہوش آیا تو آمنہ بولی اے سسر صاحب، ابو جان میرا سہارا چھن گیا، میرا سہارا چھن گیا۔ تو حضرت عبد المطلب بولے بیٹی تیرا سہارا اللہ نے عبداللہ کو بنا کر نہیں بھیجا ہے، محمد الرسول اللہ کو بنا کے بھیجا ہے۔ تو ٹینشن کیوں لیتی ہے؟ تو فکر کیوں کرتی ہے؟ تو غمزدہ کیوں ہوتی ہے؟ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوا یہ جب ایک بیٹا اپنے باپ کو ٹھوکر مار رہا تھا، ہوا یہ جب بیواؤں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی، ہوا یہ کہ جب اللہ اکبر کبیرہ شریف پر پتھر برسائے جا رہے تھے، ہوا یہ جب جوا بازی عام ہو چکی تھی، شراب نوشی عام ہو چکی تھی، زنا خوری عام ہو چکی تھی، بدکاری عام ہو چکی تھی، مکاری عام ہو چکی تھی، چوری اور ڈکیتی لوگوں کا معمول بن گیا تھا۔ حد تو جب ہو گئی جب ایک باپ کے مرنے کے بعد اپنے بیٹے